ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن کر دیا جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ ایسی حرکت نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افترا پردازی کو چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصَغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ ان کو پسند کریں اور جو غلط کام وہ کرتے ہیں اس کو کرتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تو تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں پوری ہے، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، وہ تو محض خیالات پر چلتے ہیں اور وہ محض قیاس لڑاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پس ذبح کرتے وقت جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تم پر واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ جب تم اس کے لیے مجبور ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ تو بلا تحقیق اپنے خیالات پر بہکاتے رہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری و باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی
سزا پائیں گے۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور ایسے جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ بات بے شک گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھلا کیا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو روشنی دی جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم نے کافروں کے اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے گنہگار لوگ سردار بنا دیے تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور ان کا مکر صرف انہی کے لیے ہے حالانکہ ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دے۔ عنقریب اللہ کے ہاں گناہ گاروں کو ذلت پہنچے گی اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے ان کو شدید عذاب ہوگا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ اللہ ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح عذاب دے گا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہی اسلام آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کے سبب وہی ان کا کارساز ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی قوم، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اب ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر ہاں جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم گنہگاروں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے سے
ملا دیں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اسی دن کی ملاقات سے؟ وہ سب کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہ ہیں، اور ان کو تو دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال رکھا تھا، اور وہ خود ہی اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو ان کے ظلم کے سبب ان کی بے خبری میں ہلاک کرنے والا نہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے، اور تم ہرگز روک نہ سکو گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کا اچھا ہے۔ بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں سے اللہ کے لیے حصہ مقرر کر کے مشرکین اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا، پھر جو ان کے معبودوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے حق میں خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افترا پردازی کو چھوڑیے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ لوگ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی مخصوص ہے، اس کو کوئی نہ کھائے مگر جسے ہم چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر سواری کرنا اور سامان لادنا انہوں نے حرام کر رکھا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جب وہ ان کو ذبح کرتے ہیں تو محض اللہ پر افترا پردازی کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی افترا کی
سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان کے مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو اس میں سب شریک ہوں گے۔ عنقریب اللہ ان کو غلط بیانی کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت کی بنا پر قتل کر دیا، اور انہوں نے اللہ پر افطرا باندھ کر اس رزق کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہ تھے۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین۔ اور وہی تو ہے جس نے باغ اگائے، وہ بھی جو مچانوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو مچانوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور مختلف قسم کی کھیتی اور زیتون اور انار بھی جو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور جب ان میں پھل آ جائیں تو ان کو کھاؤ، اور کٹنے کے دن ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور مویشیوں میں بلند قامت بھی ہیں اور پستہ قد بھی، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑوں میں سے 2 نر مادہ اور بکریوں میں سے بھی 2۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان میں نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو، یا دونوں ماداؤں کے پیٹ کے بچوں کو؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے اس کی سند بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اونٹ میں بھی 2 اور گائے میں بھی 2 پیدا کیے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان میں سے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو، یا دونوں ماداؤں کے پیٹ کے بچوں کو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو بلا تحقیق لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹی باتیں بنائے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ کہہ دیجئے
کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے میں اس میں کھانے والے کے لیے کوئی حرام چیز نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ بالکل ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ پھر جو کوئی مجبور ہو بشرطے کہ وہ لذت کا طالب نہ ہو اور نہ وہ حاجت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو آپ کا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والے تمام جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکریوں کی چربی بھی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈیوں سے ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور گناہ گاروں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ ان سے پہلوں نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس جو کچھ علم ہے اس کو تم ہمارے سامنے نکالو، تم تو محض خیال کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف اٹکل ہی دوڑاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی کی دلیل قوی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو تو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ پھٹکو، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، اور نہ یتیم کے مال کے قریب جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ تم میرے اس سیدھے راستے ہی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل ہو، اور ہدایت و رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی برکت والی ہے، بس تم اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلون، اس خیال سے کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 قوموں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله واصطدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، سو اب تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں ان کے کترانے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، کیا یہ لوگ صرف اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے گی تو جو کوئی اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہیں کمائی تھی تو اس وقت اس کا ایمان اس کو کچھ نفع نہ دے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بے شک جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ ڈال کر کئی فرقے بن گئے تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو وہ اس کا 10 گنا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا تو وہ صرف اسی کے مطابق سزا پائے گا اور ان پر
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، صحیح مذہب ابراہیم کا ہے جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری سب عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور اسی نے تو تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجے بلند کیے تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہیں، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، سو آپ کے دل میں اس سے تنگی پیدا نہ ہو تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اسی کی اتباع کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کے سوا اور معبودوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ گیا یا جب وہ دوپہر کو سوئے پڑے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم کے ذریعے ان سے ضرور حال بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ،
اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب پیدا کیے، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جب میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، بس تو یہاں سے نکل باہر ہو، بے شک تو بھی ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال إنك من المنظرين۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان مومنوں کی طاق میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے ضرور آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان لوگوں میں سے جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھروں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ تم غلط کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ جو کچھ ان کی شرمگاہوں سے ان کی نظر سے پوشیدہ تھا وہ ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور وہ ان دونوں سے قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا، پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکار کر کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا کہ تمہیں وہیں زندگی بسر کرنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور تم اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہ بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو ان کا ستر دکھانے کے لیے ان کے کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر سجدے کے وقت اپنا منہ سیدھا رکھو اور خاص اسی کے فرما بردار ہو کر اس کو پکارو، جس طرح اللہ نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی مسلط ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنا لیا اور ان کا گمان ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آپ پوچھئے کہ جو زینت اور پاک روزی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہ چیزیں مومنوں ہی کے لیے ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ سمجھدار لوگوں کے لیے ہم اسی طرح
صاف صاف آیتیں بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، گناہ کے کام ہو یا ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس وقت نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں اور وہ تمہیں میری آیتیں سنائیں تو اس وقت جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو وہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان کو پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر اس بات کی گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر دوزخ میں جاؤ، جب کوئی امت داخل ہوگی تو اپنے جیسے دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں گر چکیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ اب تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں رہی، سو تم بھی اپنے کیے کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تو وہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کی ہر رنجش کھینچ لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے، اور ان کو بھی پکار کر کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کی بدولت اس جنت کے وارث ہو گئے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت اہل دوزخ سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر کوئی پکارنے والا ان کے درمیان پکار کر کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور دوزخ و جنت کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو ہر فریق کو ان کے آثار سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو جن کو وہ ان کے آثار سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر کرنا تمہارے کام آیا۔ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ ان کو تو حکم ہو گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی رنج ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اہل دوزخ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی ڈال دو یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا،
اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کے پیش آنے کو بھلا رکھا تھا، اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کو ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم سے بہت واضح کر کے بیان کیا ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کی سچائی ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کی سچائی ظاہر ہو جائے گی، اس دن جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لائے تھے، پھر ہمارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں پھر لوٹا دیا جائے تاکہ ہم جو کچھ اعمال کرتے تھے ان کے برخلاف کریں۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ سب ہوا ہو گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہو گیا، وہی رات کو دن سے چھپاتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستارے بنائے جو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا انه لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور چپکے چپکے، بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اس کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس ابر کو کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر اس سے ہم پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم سمجھو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہے تو اس سے حقیر چیز کے سوا کچھ نہیں اگتا، شکر گزاروں کے لیے ہم اسی طرح مختلف پیرایوں سے دلیل بیان کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا
کہ ہم تو تجھے صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت پہنچی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو ہم نے غرق کر دیا، کیونکہ وہ ایک اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی بے وقوفی نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تو تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں کے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت پہنچی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں بھی تمہیں اور لوگوں سے زیادہ پھیلاؤ دیا، پس تم اللہ کے احسان یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ پس اگر تو سچا ہے تو اس کو لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ انہوں نے کہا کہ بس تم پر تو اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ بس تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین میں محل بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کے گھر تراش لیتے ہو، پس تم اللہ کے احسان یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اس قوم کے متکبر سرداروں نے ان غریب لوگوں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. جو لوگ متکبر تھے وہ کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس کو ہم پر لے آ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے بڑے ہوئے ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انہم اناس یتطہرون. اور ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. پھر ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کا میہ برسایا سو دیکھ لو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی، پس تم ناپ اور تول کو پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں ان کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور تم راستوں پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ڈراؤ اور ان کو اللہ کی راہ سے روکو، اور اس راہ میں کجی ڈھونڈو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو مفسدوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا ہے جو کچھ میرے ذریعے بھیجا گیا، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔